السلام علیکم. مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے آپ کے خیال میں کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا اس کو اٹریکٹیو کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے، ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے لوگ انجینئر چاہیے ہیں؟ وہ چاہیے ہیں. اور نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہیں؟ 22,000 منیمم ہے. یہ حضرت 22,000 لوگ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر انہوں نے نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے. تو اب 22,000 میں اکانومسٹ بھی ہیں، کیمیکل انجینئرز بھی ہیں، ٹیکنیشینس بھی ہیں، فزسسٹ بھی ہیں، میٹرلرجسٹ بھی ہیں، بیلسٹک ایکسپرٹس بھی ہیں، میزائل کے ایکسپرٹس بھی ہیں، مائننگ ایکسپرٹس بھی ہیں، سینٹریفیوج کے ایکسپرٹس بھی ہیں، یورینیم کے ایکسپرٹس بھی ہیں، پلاٹونیم کے ایکسپرٹس بھی ہیں. تو پہلا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ آیا اتنے لوگ ہیں؟ اگر آپ نے پیدا کرنے ہیں تو پھر آیا ان کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی سہولت ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام سوسائٹی میں لوگوں کو نہیں علم کہ کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہیومن ریسورس کی. اب وہ ادارے بنانے چاہیے پہلے کہ وہ ان ادارے جو ہیں وہ ان لوگوں کو پیدا کریں، اور ان ادارے بنانے کے لیے بھی کچھ لوگ پہلے چاہیے ہوں گے جو ان اداروں کو بنائیں. پھر یہ کوئی لیبارٹری کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم نے چار دروازے بند کر دیے، اب ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اور ہم تیار ہو گئے ہیں. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جیو پالیٹکس ہے. اس میں ہر خطرہ آپ کو ہوگا. ایران کے کانٹیکس میں ان کے جو سینٹریفیوجز تھے، جو سینٹریفیوج کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سینٹریفیوج چھوٹا سا ہاسپٹل میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلڈ ڈال کے اس کا جب چیک کرتے ہیں اس کو بھی سینٹریفیوج کہتے ہیں. تو سینٹریفیوج یورینیم کو انرچ کرنے کے لیے مائننگ ہوتی ہے. مائننگ سے جو 0.8% نیچرل اور کے اندر یورینیم ہوتا ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اسے نکالا جاتا ہے، اس کو بلیچ کر کے سالڈ شیپ میں لا کے یلو کیک کہلاتا ہے. وہ اس یلو کیک کو پھر لیبارٹری میں لے جا کے گیس کی فارم میں بنایا جاتا ہے. وہ گیس پھر سینٹریفیوج میں فیڈ کی جاتی ہے، پھر وہ سینٹریفیوج ایک اسپیڈ سے چلتی ہے. امریکہ نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ کے تھرو ایران کی سینٹریفیوجز میں وائرس ڈال دیا، اور وہ سینٹریفیوجز جس سپیڈ سے وہ چلتی ہیں وہ اس سے 3 گنا سپیڈ پہ چلنا شروع ہوئی وائرس کی وجہ سے، اور ہزاروں کے حساب سے ان کی جو سینٹریفیوجز تھیں وہ ٹوٹ گئی. اب آپ کو وہ لوگ چاہیے جو سائبر سیکورٹی کے ایکسپرٹ. دیکھیں، یہ وجہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکا. اگر پاکستان نے یہ بنا لیا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ویپن نہیں ہے کہ یہ ویپن ہے. یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو مین پاور ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو نو ہاؤ ہے، جو علم ہے اس کے پیچھے، اور وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو، اس کمپلیکس پروجیکٹ کو کنسیو کیا. اور ایک شخص جیسے حضرت بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سینٹریفیوج کیسے چلتا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ مائننگ کیسے ہوتی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سائبر سیکورٹی ہم نے کیسے انشور کرنی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیٹلائٹ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ کون ہے؟ یہ لیڈر ہے. یہ لیڈر ہے. وہ ایک لیڈر نہیں ہے. پھر لیڈر کی بھی لیئرز ہیں. اگر خدا نخواستہ نذیر حسین کو کچھ ہو جائے
تو ایسا نہ ہو کہ پروگرام کولیپس ہو جائے. پھر اس کی بھی لیئرز ہیں, رکھی ہوئی ہیں لیئرز. آپ اس سے اندازہ کر لیں کیوں امریکہ اور یورپ پاکستان کے خلاف ہے. اگر یہی ہم سمجھ لیں تو بہت سے اختلافات جو ہیں وہ خود ہی ختم ہو جانے چاہیے.